میرے صاحب اب پچھلے جو ہے کچھ دنوں میں کچھ گرفتاریاں ہوئی بلوچستان کے حوالے سے، کچھ انکشافات ہوئے. بیوٹیمز جو ہے وہ کافی ایک ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کی ایک ایجوکیشن کی، بہتر ایجوکیشن کی مثال ہے. اس کے ایک ٹیچر کو ریڈیکلائز ہونا اور بہت سارے ایسے عناصر کی ہیلپ میں جو ہے وہ پکڑا جانا جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں، تو یہ ایک ایگزمپلیفیکیشن بھی ہے، کرسٹلائزیشن بھی ہے کہ کس طرف جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ جا رہے ہیں. وی وانٹ یور پرسپیکٹیو آن دس کہ ایک تو یہ ڈس انگیجمنٹ کی وجہ ہے، اس کے مینٹرز جو ہے وہ کیا ہیں، دوسرا یہ کہ ایجوکیٹڈ کلاس کیوں اس طرف جو ہے وہ راغب ہوگی. لیکن سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے اپنے خیالات اظہار کرنے کا موقع دیا. یہ جو واقعہ پیش آیا اور جس طرح یہ یونیورسٹی کا پروفیسر دہشت گردی کی سہولت کاری میں ملوث پایا گیا، تو میں کہنا صرف یہ چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی ہے یا نوجوانوں کو جو ورگلایا جا رہا ہے وہ شعوری طور پر یہ اس دہشت گردی میں شامل ہو رہے ہیں یا کسی نظریات کی بنیاد پر، کیونکہ اکثر بلوچستان کے بارے میں ایک یہ تاثر ملتی ہے ہمیشہ سے کہ شاید یہ محرومیاں، پسماندگی، ان ساری چیزوں کی وجہ سے. تو اس طرح کے کیسز میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں، آپ سرکار کے ریاست کے مرات یافتہ ہیں، تو اس لیکچرار کو کیا محرومی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس طرح سہولت کاری کرے اور اتنے لوگوں کی اتنے جانوں کی ضیاع کا جو ہے وہ سبب بنے، کیونکہ سہولت کاری میں جب وہ بھرپور اب تعاون کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی اس کا ذمہ دار برابر شریک ہیں. جس طرح اس نے کنفرنس کیا، بتایا کہ وہ ایک لڑکا اس دن اس کے پاس تھا، وہیں پر ٹھہرا، پھر دوسرے دن وہ ریلوے ٹرین کا جو واقعہ تھا اس میں یہ ملوث پایا گیا اور وہیں پہ جا کے پٹا، اور ایک لڑکی نے اسے اسلحہ لی، ٹارگٹ کلنگ میں وہ ملوث رہی اور اس کے بعد اس کے پاس آ کے رکھواتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ صرف ملک میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محرومیوں کی وجہ سے، پسماندگیوں کی وجہ سے پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ نظریات کی بنیاد پر اس طرح دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہے. یہ دہشت گردی ہے اور انڈین فنڈڈ دہشت گردی ہے، فتنۃ الہندوستان ہے. یہ تمام تر جتنے بھی بلوچستان میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ جو اس کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بالکل اس کو انڈیا کر رہی ہے، اور یہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ انڈیا کے کیا مقاصد ہیں، ہم سے یہ کیوں کروا رہا ہے. اس کے کئی گروپس ہیں، کئی چہرے ہیں، کئی طریقہ کار ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہے. ایک جو گروپ ہے وہ روڈوں پہ نکل آ کر خواتین کو استعمال کرتے ہیں، ایک جو وکٹم کارڈ پلے کرنے کی کوشش سے سمپتی لینے کی کوشش، بلوچستان کی معصوم ذہنوں کو ورگلانے کی کوشش، کے مظلوم کارڈ پلے کرنے کی کوشش خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا، ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اس طرح کے استاد کو، نما بیڑیوں کو جو جن پہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ بھی کی طرف سے بھی بہت سوال جواب ایک معلم کی بھی ہوتے ہیں، معلم، جج، سیاستدان، ان لوگوں کے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ قوموں کی جو ہے وہ نیشن بلڈرز ہیں، آپ سے ہی قومیں بننی ہیں. تو جب ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اس طرح کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی ہے. جی میں آپ نے منصوبہ بندی کی طرف جو ہے اور پراکسی وارز کی طرف جو ہے وہ نشاندہی جو ہے وہ کی ہے، لیکن کچھ تو لوکل ٹریگرز، جی کچھ، لیکن لوکل ٹریگرز تو ہوں گے. کیا وہ لوکل ٹریگرز ہیں؟ اگر وہ بلوچستان کے اندر جو ایک نیریٹو بنا ہوا ہے گلوبلی بھی، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ احساس محرومی کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، اگر احساس محرومی کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ کیا لوکل کیا عناصر ہیں، انیبلرز ہیں کہ لوگ اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں نیریٹو، یہ جو دیکھیں، میں آپ کو اپنی اس مثال سے ہی بتا سکتی ہوں. آپ کا ٹیچر
آپ کا جب لیکچرار جہاں سے آپ کا نوجوان نکل رہا ہوتا ہے، یہ آپ کی انسٹیٹیوشنز وہ کمپنی ہوتے ہیں جو آپ کی جو فیوچر کی ہماری فیوچر کے ضامن ہوتے ہیں. اسکول میں اگر ٹیچر بیٹھ کے بچے کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ آپ نے خودکش بمبار بننا ہے، آپ نے دہشت گرد بننا ہے، اور غلط ورگلا رہا ہے کہ آپ محروم ہیں، آپ پسے ہوئے ہیں، آپ دبے ہوئے ہیں، آپ یہ ہیں تو وہ ہیں. اس کے بعد یونیورسٹی لیول پر جب وہ دوسرا کردار ایک لیکچرر ادا کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں، ہم اس پورے کانٹیکسٹ میں تمام اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اور تمام ہم اساتذہ اور پروفیسرز کو بالکل بھی جرنل کانٹیکسٹ میں ہم بالکل بھی نہیں کہیں گے. چند ایسے ہیں لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں سہولت کا. دنیا میں کہیں بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتا. غدار آپ کو دنیا میں کہیں بھی ملتے ہیں. کسی بھی ملک کے غدار انہی کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں دنیا کی. آئیڈیل سچویشن کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ 100% آپ کے ملک کے جو شہری ہیں وہ جو ہیں وہ وفادار ہوں. ان میں سے کچھ غدار نکلتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، جو سہولت کاری کرتے ہیں، جو ان تمام تر معاملات میں استعمال ہوتے ہیں. وہی میں نے آپ سے کہا کہ یہ مظلومی کا ایک نریٹو بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا بھی ہمیں سامنا ہے کہ غلط بیانی سے نوجوان نسلوں کو ورگلا کر اس طرف لے جانے کی کوشش جی آپ نے اور اس میں جی آپ کنٹینیو رکھیں. جی تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اسٹرکٹلی ہمیں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، چاہے ہماری اسکول ہوں چاہے ہماری یونیورسٹیز ہوں، ہمیں بڑے سختی سے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا ایز اے ریاست. کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں گھر کی ماں کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی بچے کس طرف استعمال ہو رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ایک ماں کی ذمہ داری ہے. تو ریاست، حکومت، مائیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنز پر نظر رکھیں کہ آیا یہ پروفیسر یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں، کس طرح کے ان کے سرکلز ہو رہے ہیں.